پارے تک کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ 30واں پارہ کا خلاصہ احکام و مسائل عبرت و قصص کی روشنی میں 30ویں پارے میں چونکہ صورتوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے تمام صورتوں پر گفتگو نہیں ہو سکے گی اور اس پارے کے بعد اہم مضامین کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ 30ویں پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کی آمد ایک بہت بڑی خبر ہوگی جس کی آمد سے قبل بہت سے لوگوں کو اس کے ہونے کے بارے میں شبہات اور اختلافات تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح اس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور کس طرح اس نے رات کو لباس اور دن کو معیشت بنایا ہے اور کس طرح اس نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح سزا 1000 سال جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ نازعات میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہش کی پیروی سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی ہلاکت کا بڑا سبب اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور بیٹا اپنے والدین سے اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی اور والدین اپنے بیٹے سے بھاگیں گے۔ ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ آگ سے کسی بھی طور پر بچ جائے چاہے اس کے بدلے کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کل کائنات میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے وہیں دنیا میں انسان کے حساب و کتاب کو نوٹ کرنے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین انسانوں کے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں اور یہی اعمال نامہ قیامت کے دن انسانوں کو پیش کیا جائے گا۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے حق میں تو ترازو کو پوری طرح استعمال کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے ناپ و تول میں کمی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان محنت و مشقت کا خوگر ہے اور اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے لیے محنت جس سے اس نے ملاقات کرنی ہے اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے گا تو اس کو آسان حساب کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف خوشی خوشی لوٹ کر آئے گا۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے حدود کی بستی کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ایک صاحب ایمان بچے کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور بے دین بادشاہ نے خندقیں کھود کر ان کو خندقوں میں جلا دیا تھا۔ بستی کے اہل ایمان نے ہر طرح کی اذیت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا لیکن دعوت و توحید سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کیا۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے بنایا اور جو اللہ تعالیٰ انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو اس کی موت کے بعد بھی آسانی سے زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں کی نگاہ میں اس دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے جبکہ حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور اس حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں بیان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کا ذکر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی فرما دیا تھا۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ کوئی چھا جانے والی چیز قیامت کے چھانے رہنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس دن چہرے طرح طرح کی کیفیات میں مبتلا ہوں گے، کچھ چہرے تاریک اور ڈرے ہوئے ہوں گے اور مالک کائنات کے عذاب سے خوف زدہ ہوں گے اور کچھ چہروں پر نعمتوں کا اثر ہوگا اور یہ لوگ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے عمل کا بھی ذکر کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر کیوں غور فکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا اور آسمان کو کیسے بلند کیا اور پہاڑوں کو دھرتی پر کیسے جمایا اور زمین کو کیسے بچھایا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالق کو پہچانا جائے اور اس کے بعد اس کی کامل تابعداری اختیار کی جائے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومن سے مخاطب ہو کر کہیں گے اے مطمئن جان اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر پلٹ جا اور میرے بندو اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے ہیں اور اس کی رہنمائی 2 راستوں کی طرف کی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے سے انتخاب کرتا ہے۔ جو صحیح راستے پر چلے گا جنت میں جائے گا اور جو غلط راستہ اختیار کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔
سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو تخلیق کیا اور اس میں نیکی اور برائی کی سمجھ کو الہام کر دیا، تو جو اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر چلائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو نفس کو آلودہ کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صدقہ دیا اور نیکی کی تائید کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستے کو ہموار کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اچھی بات کی تکذیب کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے یعنی جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ سورہ دعا میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی تلقین کی ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ سورہ الم نشرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کو بہترین تقویم میں پیدا کیا، مگر جو لوگ ایمان اور اعمال صالح کے راستے سے ہٹ گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق میں تبدیل کر دیا۔ سورہ علق میں حبیب علیہ السلام کو پروردگار کا نام لے کر قرأت وحی کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا یا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، اور اس رات میں جبرائیل امین ہر امر کا فیصلہ لے کر فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو بہترین گروہ اور جہنمیوں کو بدترین گروہ قرار دیا ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات بتلائی کہ اس دن زمین اپنے پر ہونے والے ہر اچھے اور برے عمل کو بیان کرے گی، اور انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل اور چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بلا شبہ انسان ناشکرا ہے اور اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ مال کی محبت میں انتہائی شدید ہے۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ اہل نار میں سے ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناکامی کی وجہ کثرت ہوس بتلائی ہے، جب تک اس کو موت نہیں آتی وہ دنیا کے مال و اسباب کو سمیٹنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور قیامت کے روز وہ اسی وجہ سے نامراد ہوگا۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ ہر انسان ناکام ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا اور حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ عصر کے بعد اہم سورہ الکوثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی بشارت دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی کے عمل کو جاری رکھیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اس کے بعد اہم سورہ لہب ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام بد کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے بعد 3 قل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی پناہ طلب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اس قدر ہے کہ اس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔